پہلی صفحہ میں آ جائے طالب میرے ساتھی تھا وقت ہو گئی پیچھے آنے والے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے التجائیں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد، لا محدود، کاؤنٹ لیس اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے. تیری گدائی میں فاروق صاحب، تیری گدائی میں یا رسول اللہ، تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے. تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے. اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے. سبحان اللہ. یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی، اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے. حضرات گرامی قدر، دیار غیر میں نیوزی لینڈ کی سرزمین پر المصطفیٰ مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں آج پھر مجھے یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے میں اپنی معروضات پیش کر سکوں اور اس آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اور اس رب کائنات جو کائنات کا خالق ہے اس کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر سکوں. اور میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ایک اہل طریقت کا، کیونکہ میرا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، جو حضور آقا مدنی تاجدار کے سچے غلام ہیں، جن کی زندگی کا مقصد، جن کا بیٹھنا، جن کا بولنا، جن کا ملنا صرف اللہ کی رضا ہے اور مصطفیٰ کریم کی وفا ہے. ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے اور انہی صوفیوں میں سے ایک صوفی کی اس خوبصورت سٹیٹمنٹ کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنی گفتگو سے پہلے. اور کیا خوبصورت انداز میں، کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ صاحب نظر ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے اور چہرے کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے. اس کی دل کی آنکھ بھی آباد ہوتی ہے اور میدان محشر میں یہ انعام ملے گا جو ہے اللہ کے ذات کے جلووں کو دل کی آنکھ سے دیکھا جائے گا، یہ عطا ہوگی. تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے. ہر صوفی نے حضور کی غلامی کا درس دیا ہے، حضور کی محبت کا درس دیا ہے. اور الحمدللہ میں پچھلے سال بھی یہاں پہ آیا اور میں نے بڑی محبتیں لے کے گیا، اور اس دفعہ آیا تو آپ کے چہروں کو دیکھا تو اور میرے جذبوں میں کاملیت ہوئی کہ دنیا کے اس کونے میں بھی بیٹھنے والے مولا کریم تیرا ذکر بھی کرتے ہیں اور تیرے حبیب سے وفا بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑا انعام لے کے جا رہا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں اکثر کہ میرے دوستو، یہ صوفیاء کا مشن ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ میرا اعلان نہیں،
آج کی گفتگو کا میرا مرکز یہی ہوگا کہ اولیاء کاملین جو تھے، آپ نام سے واقف ہے نا اولیاء کسے کہتے ہیں؟ جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، نبی کے غلام ہوتے ہیں، ان کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق اور ان کے اوصاف کے متعلق رب کائنات قرآن عظیم میں اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا اعلان قرآن میں ہوتا ہے، اور میں وہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر احادیث کا حوالہ کہ احادیث میں نبی رحمت نور مجسم نے کس انداز کے ساتھ ان برگزیدہ ہستیوں کو، ان نیک بندوں کو جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے اور اللہ کی حبیب کی محبتوں میں گزرتا ہے، اس کو انعام نبی رحمت کیا عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب سورہ کاف میں آیت نمبر 28، اس میں رب کیا کہتا ہے؟ رب کائنات کا کیا اعلان ہے؟ یہ کہا کہ اے محبوب بتا دو کہ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں، وہ ریسائٹڈ ذکر in the whole day, in the morning and afternoon، صبح اور شام جو ہیں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، پھر اس کی رضا کی طلبگار ہوتے ہیں، اس کے رضا کے، اس کی مرضی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ رب کہتا ہے جو میرے ذکر میں صبح و شام رہے اور میری رضا کی خاطر مست رہے، طلبگار رہے، وہ جو ہے ان کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کی طرف نگاہ نہ کرنا، نگاہوں کو مت ہٹانا، بلکہ نگاہوں کو نہ ہٹانا، یہ رب کہتا ہے۔ اور اس کو جو ہے میں سمپل ایک ورڈز میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اپنے رب کی رضا کے ساتھ ہو جائے، اس کے ذکر کے ساتھ مل جائے، اس کے ذکر کی لذتوں کو اپنے سینے میں بسا لے اور پھر اس ذکر کی برکتوں سے آنے والے کو بھی وہ فیض عطا کر دے، تو رب کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، سبحان اللہ، ان کی قربتوں میں بیٹھے رہنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہنا، تو پھر کیا انعام دیتا ہے میرے دوستو؟ یہ اسی کا کرم ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں رب پھر اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے ذکر میں جو ہے اپنے قلوب میں اطمینان پیدا کر لو، اور یہ بھی جو ہے وہی جو ذکر میں صبح و شام رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی عظمتوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ کیا رب نے کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ رب اعلان کر رہا ہے نا قرآن میں کہ بے شک خبردار، 2 دفعہ تنبیہ کی گئی، الا اور انا، 2 لفظ کے رب نے کہ خبردار، یعنی ہوشیار ہو جاؤ۔ جب ہوتے ہیں زیادہ الیکٹریسٹی تو نیچے کیا لکھ جاتا ہے؟ بی اویئر، ڈینجر، یہ لکھا جاتا ہے نا، خبردار ہو جاؤ۔ تو رب کہتا ہے خبردار، یہ اولیاء جو ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ جب رب کا بھی بن جائے، جب رب کی اداؤں اس پیغام کو اپنا لے، جب نبی رحمت سے وفا کر لے، تو پھر اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا، وہ دنیا کے غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذکر کے جلووں میں مست رہتا ہے، اس کی محبتوں میں رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، صوفیاء کاملین نے، اولیاء کاملین نے اپنی زندگیوں میں، چاہے کسی کی 50 سال زندگی گزری، کسی کی 100 سال کی گزری، کسی کی 80 سال، کسی کی 60 سال، انہوں نے جب یہ ریئلائز کر لیا کہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے to attain the reality of Almighty Allah and the love of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنا مزہ اختیار کر لیا، ان کے سامنے پھر زندگی کی کوئی وقت نہیں رہتی، وہ ہمہ وقت اس کے ذکر کے جلووں میں مست رہتے ہیں، اس کی محبتوں میں رہتے ہیں، اور یہ ذکر کی بھی حالتیں ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، یہ محققین نے لکھا، جب زبان سے تم ذکر کرتے ہو، بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہو، زبان میں اتنی لذت آ جاتی ہے کہ پھر ذکر بائی یور ہارٹ، کہ آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، آپ کے دل میں بھی وہ ذکر کے جلوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ Yes, that is the second stage of the ذکر، اور the third degree of the ذکر، وہ مقام کسی کو ملتا ہے، وہ اولیاء کاملین ہیں کہ ان کے سیکرٹ، ان کے روح میں بھی اللہ کا ذکر سما جاتا ہے، وہ اتنی مستیوں سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ذکر کے آخری اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ان کی روح بھی اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتی ہے۔ یہ انعام ملتا ہے، یہ کہنے کی باتیں نہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور میں تمہیں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان لوگوں نے منزلیں پا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا انعام عطا فرمایا۔ اور انہی میں سے یہ حدیث پاک، پہلی حدیث، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، جنہوں نے بے شمار حدیث، کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ حدیثوں کو
انہوں نے میمورائز کیا، اپنے سینے میں بسایا حضور کی حدیثوں کو. اور وہ امام وقت امام احمد بن حنبل کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث پاک کوٹ کی کہ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم فرماتے ہیں کہ جب میرا ذکر آ جائے، حضور کیا کہتے ہیں کہ وہ بندے جب میرا ذکر کرتے ہیں تو جو ہے ان کی یاد آ جاتی ہے. کن کی یاد؟ جو ذکر کرتے ہیں، اولیاء، ان کی یاد آ جاتی ہے. اور جب اولیاء کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کی یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا، کتنی بڑی خوبصورت بات کی کہ جب میرا ذکر کریں تو ان کی یاد آ جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو خدا کی یاد آ جائے. اور دوسری حدیث پاک یہی ہے کہ اللہ کے ولی اولیاء وہی ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑی حدیث حضور فرما رہے ہیں، کملی والا نور مجسم فرما رہا ہے. اور اسی ذاکرین اہل اللہ کے حوالے سے دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے ماننے والوں، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں جایا کرو. اللہ اللہ. یہ کملی والا 1400 years ago مینشن کر رہا ہے ٹو ہز کمپینینز کہ جاؤ کن کی مجلس میں بیٹھو. یو ٹو سٹ ود دا گیدرنگز آف دا سچ پیپل. کون سے لوگ ان کی مجلس جن کی کوالٹیز کملی والا اپنی نور والی زبان سے فرما رہے ہیں. حضور کہتے ہیں یہ کوئی عام مولوی یا پیر نے نہیں کہا، یہ دو جہانوں کے والی نے کہا ہے. جو ہے دا مرسی، دا ہول مرسی فار دا یونیورس، کائنات کے ہر ذرے کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہے، وہ اپنی نور والی زبان سے حضور آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں. کہا کہ ان کی مجالس میں جاؤ، ان کی ذکر کی محفلوں میں بیٹھو جن کے سامنے تم یہ تین خصوصیات پا سکو. ایک یہ کہ جب ان کی مجلس میں جاؤ تو جو وہ گفتگو کرے تو تمہارے دین کے علم میں اضافہ ہو جائے. اگر کوئی بیان کرے تو تمہارے دین کے علم میں اضافہ ہو جائے. اور جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور جب ان کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. سبحان اللہ. آخرت کا سامان لے کے آتے ہیں. ان کی مجلس میں جاؤ گے. اور پھر کہا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میرے کملی والے نے کہا کہ یہ اولیاء کرام ہوں گے کاملین، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے. ان کی مجلس میں جایا کرو تو تمہیں فیض حاصل ہوگا. آپ دیکھ لو تاریخ کو اٹھا کر، حضور کے بعد جتنے بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین پوری دنیا میں پھیل گئے. مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے تو عرب اور حجاز میں پھیل گئے، سینٹرل ایشیا میں پھیل گئے. کہاں کہاں تک اولیاء کاملین نے یہ جھنڈا اٹھا لیا نبی رحمت کے فیض کا، ان کے عظمتوں والے پیغام کا، ان کی محبتوں کے پیغام کا، ان کے بھائی چارے کے پیغام کا، ان کی مساوات کے پیغام کا، ان کی عاجزی کے پیغام کا، ان کے درد اور عشق کے پیغام کا اٹھا کے گئے. دنیا کے کسی جس کونے میں جا کر انہوں نے اپنا مسکن بنایا اور بیٹھے تو اللہ کی رضا کی خاطر، حضور کی محبتوں کی خاطر، دنیا کی معاملات کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی معاملات کی نفی کر کے آنے والے کو یہ کہا کہ اپنے سینے کو اس کے ذکر سے پاک کر لو، اپنی محبتوں میں محبت رسول کو آباد کر لو. آج دیکھو اس نبی رحمت کی نسبت سے ان کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں. ہم مساجد میں ان کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ رب نے کہا ہے یہ اہل ذکر ہیں، یہ وہ پاک بندے ہیں جو میری رضا کی خاطر اے محبوب تیری اداؤں کو بسا کر میرے ذکر میں بیٹھتے ہیں. انہیں میں یہ انعام عطا کر دیتا ہوں. اور اگلی حدیث سنیں، سیدنا حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ سے، یہ بڑے ایک جید صحابی ہیں حضور کے صحابی اور اتنا مقام والے کہ آپ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق کہ جنہوں نے 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے. اور آپ جو ہیں جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا عالم ہے تقوی کا، کیا عالم ہے رضا کا. اتنی بڑی حکومت کا حاکم ہو کر جو ہے اس کے سینے میں کتنا تقوی ہے، کتنا عجز ہے، اس کے کریکٹر میں کتنی پیوریفیکیشن ہے، اس کے سوچ میں کتنی سینسیریٹی ہے. یہ کس کی نسبت سے؟ حضور آقا مدنی تاجدار کی نسبت سے ہے. اور جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف، حج کی طرف آتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق حجر اسود کو دیکھتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم تیری حیثیت ایک پتھر کی ہے، میں تمہیں اس لیے بوسے دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے بوسے دیے ہیں، میرے آقا نے بوسے دیے ہیں. یہ نسبت ہے میرے دوستو، ایک صحابی کا یہ ایمان ہے، اس کی یہ نسبت ہے. تو پھر آج ہمیں بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. 1400 سال پہلے بھی کملی والا کرم کرتا ہے اور جو آج وفا کرتا ہے اس پہ بھی کرم فرماتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے اور اس نے طبرانی کو اس نے لکھا ہے
امام بخاری نے اسے لکھا ہے، امام مسلم نے اسے لکھا ہے، امام حنبل نے اسے لکھا ہے، امام نسائی نے اسے لکھا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں سیدنا عمر فاروق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت بات کہی کہ کہا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کملی والے کہ میری امت میں سے ایسے بھی بندے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن پہ جو ہے نبی بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ They feel proudness۔ سبحان وہ جو ہے رشک کریں گے، کس لیے؟ کہا میرے آقا نے آگے اس حدیث کو الیبریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مختلف علاقوں میں پائے جائیں گے، اللہ مختلف قبیلوں میں پائے جائیں گے۔ انبیاء اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں پائے جائیں گے۔ اب میں تھوڑا آہستہ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مختلف قبیلوں میں پائے جائیں گے، اور ان کا مقام رب کہتا ہے کیا کہ وہ عرش میں میرے عرش کے سائے کے سب سے قریب ہوں گے، سبحان اللہ میری قربت کے قریب، میرے جلووں کے قریب، میرے عرش کے سائے میں قربت کے ساتھ رہیں گے۔ تو صحابی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، اب حضور بیان فرما رہے تھے نا، پیچھے سے کھڑے ہو کے آگے یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے کہا سنو دو بار کہا سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں یہ ہر علاقے میں پائے جائیں گے، یہ اولیاء کرام ہوں گے۔ اللہ، پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں اولیاء کاملین جنہیں نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے قریب بٹھائے گا، اور پھر انہیں نورانی کرسیوں میں بٹھائے گا، سبحان اللہ انہیں نورانی لباس عطا کر دیا جائے گا، اور ان کا چہرہ نور سے چمکتا ہوگا، اور یہ جو ہیں وہ اولیاء کاملین ہوں گے۔ سبحان اللہ یہ اولیاء کاملین ہوں گے، اللہ کے highly purified personalities who devoted their life in the recitation of zikr and in the love of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی محبتوں کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوں گے، تو ان کا یہ مقام ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ پھر ان پہ نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی، حالانکہ شہید کا بڑا مقام ہے لیکن اس سے بھی بڑا مقام عطا کر دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے دوست، یہ میری رضا کی خاطر۔ سب میں نے ابتدا میں کہا جب رب کی رضا کو اپنا لو گے اور حضور کی محبت کو اپنا لو گے تو پھر رب انعام دیتا ہے کہ عرش کے سائے انہیں جگہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سنیں، متفق علیہ حدیث ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے مسلم البخاری کی حدیث۔ یہ ذاکرین کے حوالے میں میرا آج موضوع یہی ہے کہ ذکر کرنے والوں کو رب کیا انعام دیتا ہے، کتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے، لیکن وہی ذکر اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کرتا ہے، اپنے جلووں سے اسی کو نوازتا ہے جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت آباد ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی محبت کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے، اتنا انعام۔ دیکھو یہ حدیث پاک، اس حدیث میں کیا لکھا کہ رب کہتا ہے جبریل کو کہتا ہے، اللہ جبریل کا مقام دیکھا ہے نا، تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، سردار ہے، تمام آسمانی کتب کا حافظ ہے، اور بیت المعمور پہ اس کا مسکن ہے، سبحان اللہ سدرۃ المنتہا وہاں پہ رہنے والا۔ اس کو رب کیا کہتا ہے؟ جو ذکر میں مست ہو جائے، جو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے ذکر کی جلووں کو سے آشنائی حاصل کر لے، تو پھر اسے رب کیا انعام دیتا ہے؟ جبریل کو بلاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے جاؤ جبریل آسمانوں پہ ندا لگا، سبحان اللہ یعنی کہ میسج دے دو، سلوگن، ندا لگانا سمجھتے ہو نا، جی زور سے بجا دو، نکارا بجا دو، آسمانوں پہ یہ ندا لگا دو کہ فلاں بندے کے ساتھ رب کو پیار ہو گیا۔ سبحان اللہ زمین پہ جو سجدہ کرتا ہے، جو اس کے ذکر میں بیٹھتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرتا ہے اور ذکر کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتا ہے، اعلان کیا اعلان ہوا کہ بتا دو آسمان کی مخلوق کو، آسمان کی مخلوق کو بھی باخبر ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے اس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے سر کو جھکا کے میرے ذکر میں مست رہا ہے، میرے رسول سے، میرے محبوب سے وفا کی ہے، اسے بتا دو آسمان والوں کو کہ رب کو اس بندے سے پیار ہو گیا ہے، سبحان اس سے اللہ۔ وفا کر دی۔ اور پھر یہ اعلان آسمانوں تک نہیں رکھا کہ اس اعلان کو رب نے یہ کہا کہ پر اب جبریل جاؤ زمین کی سطح پہ، زمین والوں کو بھی یہ بتا دو کہ فلاں بندے کے ساتھ رب کو پیار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب زمین پہ اعلان ہوتا ہے تو بس سمندروں کی تہوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی اس بندے کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہیں، سبحان اللہ۔ رب کی رضا کی خاطر اس ذکر میں مست ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ انعام ملتا ہے، انعام والوں کو ملتا ہے، نسبت والوں کو ملتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی
صحابہ اکرام کے ہم تذکرے کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں، امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہیں، امام مالک کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت مجدد افسانی کا تذکرہ کرتے ہیں، پیران پیر کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے پیچھے چلے جاؤ تو جنید بغدادی کا تذکرہ کرتے ہیں، سری صدیقی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو پھر ابو ذر غفاری کا تذکرہ کرتے ہیں، بلال حبشی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان سے آگے چلے جاؤ تو یہ جو اربا ہیں، یہ جو سب سے اعلیٰ ہیں میرے نبی کے غلام، ان کی کوالٹیز، ان کے بیٹھنا سوچنا اعلیٰ ہو گیا. کیسے؟ نبی کی قربت میں رہ کے رب کے جد ذکر کرنے والے. ان میں دیکھو تو علی شیر خدا بھی نظر آتا ہے، ان میں دیکھو تو عثمان غنی بھی نظر آتا ہے، ان میں دیکھو تو حضرت عمر فاروق بھی نظر آتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت ہے، رب کی توحید کا جلوہ وطن ہے، وہ ابو بکر صدیق بھی نظر آتا ہے، وہ بھی ذکر میں مست رہنے والا. ان کو مقام کیسے ملا؟ یہ ذکر کی برکتوں کے صدقے سے، نبی کی وفا کے صدقے سے. نبی کی وفا کو ہٹا لو تو نہ یہ ذکر قبول ہوتا ہے، نہ یہ برکتیں ملتی ہیں. ایک ہی اکائی ہے، وہ دیٹ از دا پرسنالٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ پیار کر لو. اسی ذکر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور حدیث پاک میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور حدیث بھی بڑی خوبصورت، اور یہ حضور کی کوالٹیز کو the greatest quality of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا کی جاتی ہے، رب نے عطا کی ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے اور ترمذی کی بھی حدیث ہے. ترمذی میں یہ حدیث لکھی گئی کیا کہ some companions of Prophet Islam sitting together، وہ بیٹھے ہوئے تھے and they were discussing about the qualities and the capabilities of the different prophets of the different time. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیٹھے ہوئے مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، جیسے ہم بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. اب صحابہ کی باتیں بھی دیکھیں کیا، ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، وہ نبیوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ انبیاء کے کریکٹرز کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. ان دا مین ٹائم پروفٹ اسلام اپروچڈ them. جب وہ باتیں کر رہے تھے تو حضور بھی آ گئے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپروچڈ them and listened their conversation. اور ان کی وہ باتیں سن رہے تھے. He was listening their conversations. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جو ہے خلیل اللہ بنا دیا. خلیم اللہ بنا دیا، یہی ہے نا، خلیم بنا دیا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کلمت اللہ بنا دیا ہے، موسیٰ کو اپنا کلام اسپوکس ڈائریکٹلی وہ بنا دیا ہے. اور تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا ہے. یہ آپس میں کریکٹر بات کر رہے ہیں. ان کو بڑا انعام دے دیا رب نے، انہیں بڑا سٹیٹس عطا کر دیا. اور پھر ایک صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا. یہ سارے کریکٹرز، the qualities of different prophets, they were discussing with each other. آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے. In the meantime, Prophet Islam approached and listened their conversations. And Prophet said, I have listened your conversations. Listen. سب پرافٹ کہتا ہے، نبی رحمت کہتا ہے، اب میری بات سنو. بے شک، yet there is no doubt، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، the chosen one. کیا مطلب ہے؟ the chosen one، اسے اللہ نے چن دیا ہے. یہ بالکل it is perfect and I believe that. اور پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، یہ بھی حق ہے. اب نبی کہتے ہیں یہ بھی حق ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے کلام سے ہم نوازی فرمائی ہے، spoke directly with the Almighty Allah. وہ اللہ سے انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ انعام qualities Allah has given to that Prophet موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اور پھر کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، یعنی کہ ان کو بھی یہ قوت دی کہ وہ بیماروں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی نظروں میں بینائی ہو تو بینائی دور ہو جاتی ہے. بے شک حضور نے کہا سب کو یہ کوالٹیز رب نے دی ہیں، میں بلیو کرتا ہوں. لیکن لسن، I am the حبیب اللہ، میں رب کا حبیب ہوں. the most beloved personality on the face of earth, among the prophet, the greatest personality ہے. مجھے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے. اور حبیب کا کمال یہ ہے کہ موسیٰ مانگے اپنا جلوہ دکھا. اور حبیب کا ڈفرینسیشن یہی ہے کہ موسیٰ اور حبیب اللہ میں، کلیم اللہ میں اور کلمت اللہ میں، روح اللہ میں، صفی اللہ میں اور حبیب اللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ یہ تشنیکی ہوتی ہے، اے
رب اپنا جلوہ دکھا، اور حبیب اللہ کا مقام ہے کہ رب خود کہتا آ کہ میرا جلوہ دیکھ. سبحان اللہ. یہ شان ہے، یہ حبیب کی شان ہے. اور میرے آقا نے اس حدیث کے آگے فرمایا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، اتنا انعام دیا ہے رب نے، میں فخر نہیں کرتا. اور کہا کہ لسن، سنو، آگے بھی میں نے رب نے مجھے انعام دیا ہے کہ میں ہی I will be the first who intercede with Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. میں ہی ہوگا جو سب سے پہلے اللہ سے بات کروں گا، تمہاری بخشش کا سما اور عرض لے کے جاؤں گا. And I will be the first whose intercession will be accepted. اور میں ہی ہوگا جس کی دعا سب سے پہلے قبول کی جائے گی. مجھے اس پہ فخر نہیں. اور پھر کہا سنو، اس کے بعد اور اپنی کوالٹیز بتائیں. himself mentioning his qualities by his beloved and loving mouth. اپنے منہ مبارک سے کہتے ہیں، کیا کہا کہ سنو کہ میں ہی پہلا ہوں گا جو جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، اور جنت میرے لیے کھول دی جائے گی، اور میرے ساتھ یہ غریب عشق والے درد والے میرے فالورز میرے ساتھ ہوں گے جنت میں. سبحان اللہ. یہ انعام دیا ہے میرے رب نے میرے محبوب کو، کوالٹیز کو عطا کی گئی. تو میرے دوستو، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ تھوڑا سا وقت جو ملا یہ محبتوں کے لیے ملا ہے. سبحان اللہ. حضور کا میسج ہی یہی ہے نا. دیکھیں نا، ایک بوڑھیا مدینہ طیبہ میں اب بات ادھر نکل جائے گی، یہ ضمناً میں بات کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں حضور اپنے غلاموں کے پاس جا رہے تھے، تو گلی کے کنارے ایک بوڑھیا آئی، تو وہ حضور کے دامن کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، اور کملی والا ان کی باتیں سن رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نبی آخر زمان ہوں، یہ کیا کر رہی ہو، ادھر بیٹھ کے میری بات سننا نہیں. آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ اس کی ساری باتیں سنی، اور جب باتیں مکمل کر چکی تو پھر وہاں سے چلے. تو دیکھنے والے کہنے لگے خدا کی قسم یہی تو اللہ کا نبی ہے، سبحان اللہ. کریکٹر ہے. دیٹ از دا morality and character of the Prophet Islam. یہ کریکٹر ہے میرے آقا کا، یہ عظمت ہے میرے آقا کی. اس آقا پہ ہم قربان جائیں جنہوں نے ہمیں محبتوں کا پیغام دیا ہے. اور اسلام دا میسج آف پیس اینڈ بردرہڈ، یہی تو میسج ہے، یہ محبتوں کا میسج ہے. اور ایک انگریز نے بڑے خوبصورت انداز میں جب کریکٹر آف دا پراپھٹ اسلام اسٹڈی کی، اور اس کریکٹر کو جس نے اپنایا وہ اولیاء کاملین ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. ایسے ذکر کا مزہ نہیں آتا جب سینے میں محبت رسول بسا لو پھر ذکر کرو، دیکھو کتنے جلوے تمہیں ملتے ہیں. سبحان اللہ. سوجی والوں پہ کتنا کرم ہو جاتا ہے. مجھے تو فخر ہے، آپ آئے گا عاشق رسول، اب تو ہے ہی محبتوں والے. آپ میرے سرکار کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، سرکار کے دن کو مناتے ہیں، میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جب حضور کا ذکر جس کے سامنے آئے اس کا چہرہ چمکے سمجھو وہ مومن ہے، اس کا سینہ سبحان اللہ. یہ تو محبتوں والے ہیں اور عظمتوں والے. اسی کریکٹر کو، حضور کے اس پاک کریکٹر کو دیکھو. کملی والا جو ہے کتنی عظمت والا نبی، کتنی برکت والا. آپ کے بلانگنگز آف دا پراپھٹ اسلام، سورہ بنی سعید، یہ علم والے بیٹھے حضرت علامہ، یہ کیا کرتے تھے بنی سعید کے فالورز، انہیں مانے، ان نبیوں کو ماننے والے، وہ جب جہاد میں جاتے تھے اپنے نبیوں کی چیزوں کو، بلانگنگز آف دیئر پروفٹس، انہیں وسیلہ بنا کے آگے جاتے تھے. اور ان کا یقین تھا ان متبرک تبرکات کے صدقے سے رب تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے، اور انہیں فتح ہوتی ہے. تو پھر ہمارا نبی تو نبیوں کا سردار ہے، اس کی تو ہر بات اعلیٰ، اس کی تو ہر چیز اعلیٰ، اس کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی اعلیٰ. اور حضرت عبداللہ ابن وہاب سے یہ روایت حدیث پاک، ون آف دا بیسٹ کمپینین آف پراپھٹ اسلام، وہ کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے گھر مجھے بھیجا گیا، میں بیمار تھا. کیا تھا؟ میں بیمار تھا. I was ill and my parents ordered me to visit the house of حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ان کے گھر میں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں نے کہا، میں پیالہ لے کے گیا پانی کا، تاکہ وہ حضور کا منہ مبارک، بال مبارک، کیا بال مبارک حضور کا وہ ان کے گھر میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ منہ مبارک کے ساتھ پانی لگا دیں اور یہ پانی میں پی لوں تو پھر میں شفا یاب ہو جاؤں. اللہ، یہ ان کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. جب وہ لے کے گئے، مائی صاحبہ نے ایک جو ہے چاندی، حدیث میں ہے کہ چاندی کی پیالی تھی، چاندی کی، اس میں منہ مبارک تھا. میں نے دیکھا تو حضور کا بال مجھے نظر آیا، اس میں پانی کو پھیر کے وہ مجھے دیا، اور میرا عقیدہ تھا یہ پانی اب پانی نہیں رہا، یہ متبرک ہو گیا. سبحان اللہ، یہ ہولی واٹر ہو گیا ہے.
تو جب میں نے پیا مجھے شفا ہو گئی. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ 1400 سال کی بات کر رہا ہوں. آج کا مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھے گا حضور کی بلانگی کے ساتھ, حضور کے کریکٹر کے سیرت کے ساتھ, حضور کی میلاد کے ساتھ, حضور کی آمد کے تذکرے, حضور کی معراج کے تذکرے جو کرے گا میرا آقا اس پہ نظر کرم فرما دے گا. اور میرے دوستو یہی وہ کریکٹر ہے. جب انگریز پڑھتا ہے سیرت کو تو وہ تھامس کائلار بھی کہتا ہے the prophet of Islam was the greatest benefactor to mankind. He had not accomplished the savage and boring Arab tribes, but also gave birth to a society which created the greatest revolution in the annals of mankind. And the Prophet of Islam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. یہ کتنا بڑا اعلان ایک غیر کی زبان سے میرے نبی کی حقیقت کا اعلان ہو رہا ہے. تو پھر تو ہے ہی حقیقتوں والا نبی, عظمتوں والا نبی ہے. اور کیا کہا کہ یہ میرا نبی جو ہے وہ انگریز کہتا ہے یہ مختلف قبیلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کائنات کے بسنے والے انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبتوں کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے. تو میرے دوستو ہم پہ یہ کتنا کرم کہ ہم اس دیار غیر میں بھی اسی پیغام کو جو نبی نے دیا ہے, ایک رب کی بندگی کا اور اس نبی سے وفا کا, یہی عظمت والا پیغام ہے. جس نے اسے سمجھ لیا, اسے اپنا لیا, میرا ایمان کہتا ہے اس کا دل حدودوں سے پاک ہو جائے گا, نفرتوں سے مٹ جائے گا, اور اس کے دل میں میرے آقا کی محبتوں کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ محبتیں نصیب فرمائے اور یہ برکتیں نصیب فرمائے. میں فوجی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے دنیا کا بڑا سفر کیا ہے, خدا کی قسم آپ کے دل میں جو میری سرکار کی محبت ہے میں اسے سلام کر رہا ہوں. میں اس لیے پیار کرتا ہوں. جب میں یہاں سے جاؤں گا ایک ہفتہ جانی صاحب کے ہاں, وہ بھی میرا گھر ہے, اور آپ کے گھروں میں بھی میں گیا, ذکر کی محفلیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے. اور مجھ سے اگر کسی پہ کوئی کوتاہی ہو, میرے لفظوں میں کوئی سختی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور حضور کے ساتھ آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کے دربار میں سب خروف فرما دے. نبی رحمت سے وفا نصیب فرما دے. اور یہ زندگی کے جو لمحے گزرے ہیں مولا کریم تیری رضا کے لیے, تیری محبت کی ادا کے لیے, تیرے غلاموں سے وفا کرنے کے لیے, ان محبتوں کے صدقے مولا کریم ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. ان کی اولادوں میں بھی ذکر و فکر کی بہاروں کو قائم فرما دے. ان کی اولادوں کو بھی میرے آقا گنبد خضرا کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم یہی محبتیں ہیں, ان پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا کریم اس مرکز المصطفیٰ کے فیض کو یہاں سے پورے نیوزی لینڈ آسٹریلیا تک پھیلا دے, اور مولا کریم سب پہ کرم فرما دے. اور یہ ذکر و فکر جو اولیاء کاملین ہیں, اب یہ صرف میں نے ان کے ذکر کی بات کی ہے, اگر ایک ایک کو اٹھا کے کریں جنہوں نے ذکر کیا ان کے تذکرے کریں تو لمبے ہو جائیں گے. میں آخر میں ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا خون میرے جسموں میں ہے. میرے پردادا میں پڑپوتا ہوں ان کا, خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں یہ اچھا نہیں سکتا اپنے منہ سے بات کرنا, لیکن میں ان کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ فخر نہیں کہ میں ان کی اولاد ہوں, مجھے یہ فخر ہے کہ جو انہوں نے مشن دیا اس پہ چل کے نبی کی غلامی کو اختیار کر رہے ہیں. نبی پاک اور خواجہ قاسم نے یہ ذکر کیا تھا, 80 سال 80 ایئر گھوڑا شریف میں بیٹھ کر ذکر کیا, اور انعام یہ ملتا ہے کہ گھوڑا شریف کا تاجدار پیر میرے علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وقت کے غوث کو دیکھنا ہے مری کے پہاڑ میں جا کر خواجہ قاسم کا دیدار کر لے. اس لیے تو کہا نا کہ جو اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں ان کو چہرے کو دیکھنا جو ہے خدا یاد آ جاتا ہے. دیکھیں وہ ان کے سینوں میں اگر کوئی چیز آباد ہے, ان کے سوچوں میں, ان کے خیالوں میں اگر کوئی چیز آباد ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. The remembrance of Almighty Allah is the greatest. اسی کا ذکر ہے, اور جو اس کا ذکر کرتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے. عطا تو وہی کرتا ہے نا, منبع وہی ہے, خالق وہی ہے, مالک وہی ہے, قہار وہی ہے, کل شاہن قدیر وہی ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے, اور جسے نوازتا ہے پھر دنیا جتنا زور لگا لے اس سے چھین نہیں سکتی. اس لیے تو میرے نبی کو الکوثر عطا کر دیا. سبحان اللہ. جبریل ویسے تو نہیں دعائیں کرتا تھا, یہ ترس کے دعا کی. جب سدرہ سے آگے میرے آقا گئے, جبریل نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ میرے لیے رب کے حضور سے یہ ریکمنڈیشن کروا کے لائیں, جب آپ کی امت جو ہے پرسرات سے گزرے گی تو میں اپنے پر بچھا دوں گا, ان پروں پہ چل کے جائے. یہ کوالٹی کس کے صدقے سے ملی؟ حضور کی غلامی کے صدقے سے. دعا کریں ہمیں بھی یہ محبتیں نصیب فرمائے, یہ برکتیں نصیب فرمائے. وقت قریب ہو گیا, میرے لیے بڑی سعادتیں. آج پھر جمعے کے اس برکت والے عید والے دن, یہ بھی عید کا دن حضور کے عید ہے نا, عید والے دن ہم بیٹھ کے کثرت سے درود پڑھو. اور درود کا اتنا انعام ہے کہ جو 100 بار پڑھے گا, یہ میں حدیث سنائی لیکن اس کا دوسرا حصہ میں سنانا چاہتا ہوں اور پھر میں ختم کرتا ہوں, کہ جو 100 بار پڑھے گا سیدنا حضرت علی سے روایت ہے.
ایسا پیارا حضور کا صحابی کہ اتنا نور رب عطا کر دیتا ہے اس نور کو پوری دنیا میں بکھیر دے تب بھی کم نہیں ہوتا. اور دوسرا حصہ یہ لکھا ہے اس کا حدیث کا کہ جو درود پڑھتا ہے عرش کے پائے میں یہ لکھا ہے رب کہتا ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا, جو بخشش مانگے گا میں اسے بخشش عطا کر دوں گا, اور جو میرے نبی پہ میرے حبیب پہ درود پڑے گا میں اس کے گناہ کو نہیں دیکھوں گا, چاہے اس کے گناہ جو ہیں سمندروں کی جھاگوں کی برابر بھی ہوئے تو میں انہیں بخشش عطا کے اپنا قرب عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام مل رہا ہے میرے دوستو. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر و فکر میں مست رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا اپنے جمعے کی اس برکت والے لمحوں کے صدقے یہ جتنے عاشق بیٹھے ہیں جب گھروں میں جائیں جو کچھ آج مانگنے کے لیے آئے اپنے نبی کے وسیلہ سے سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. Respected Page Imam Haji Maulvi Sabiz, respected Dr. Peer Sahib. سلام علیکم یا رسول, سلام علیکم یا حبیب, سلام علیکم, صلوات اللہ علیکم, صلوات اللہ علیکم یا حبیب یا مجھے دعا سے پہلے چند لمحے یاد آ گئے کیونکہ دربار شریف کا معمول ہے چند لمحوں کے لیے ذکر پاک کرتے ہیں, اس علاقے سے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. مولا کریم ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا. Especially the new Muslim brothers, I'm really proud of you. اللہ کی special blessing upon you. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نئی روشنی ملی, کامیابیاں. ہم ہاتھوں کے ساتھ just for a few minutes we'll recite ذکر. حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, الا اللہ, الا اللہ.
دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد مبارک وسلم. مولا کی جو نماز جمعہ ہم نے ادا کی، تو اس کو فکر کیا، جو درود و سلام پڑھا، اور اس بچے کا جو نکاح ہوا، یہ ساری محفلیں تیرے دربار میں پیش کرتے نظروں کو قبول فرما. حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے نظروں کو قبول فرما. مولا کریم آج جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کے صدقے، میرے آقا کے ذکر پاک کی برکتوں کے صدقے، اس محفل میں اس جمعہ میں جتنے اشاق آئے، جو نہیں آ سکے، تمام کی ظاہری باطنی مشکلیں آسان، سب کے گھروں پہ اپنے خاص رحمتوں کا نزول فرما. اس نئے جوڑے کو سرکار کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی انہیں خوشیاں نصیب فرما دے، انہیں برکتیں نصیب فرما دے. حضرت علامہ امام صاحب بڑے محبتوں والے، نسبت والے، مولا کریم ان کے فیض میں ترقیاں. یو جی کے، پاکستان کے، ساؤتھ افریقہ کے جتنے مسلمان بھائی آج یہاں پہ اللہ کے اس گھر کی اس چھت کے نیچے کھڑے ہیں، مولا کریم ان سب کی دل کی دعاؤں کو پورا فرما، سب کی منزلوں کو آسان فرما، سب کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما. جو بہنیں، مائی بہنیں ہماری ہیں، ان پہ بھی کرم فرما. مولا کریم سب کے گھروں میں سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، نور مجسم کے فیض کو، عشق کو، محبت کو عام فرما. اور جو اولیاء کاملین کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے فیضوں میں ترقیاں عطا فرما. مولا کریم پیران پیر خواجہ محی الدین چشتی اور خواجہ قاسم مولوی کے فیض کو ہمیشہ جاری فرما. صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد مبارک وسلم اجمعین. میری طرف سے آپ تمام ساتھیوں کو مبارک. یہ یاد رہے گا. جانے کا جانے حاجی صاحب آؤ. ریکارڈ ہو جائے. فوٹوز آ رہے ہیں. دعا کر دے اللہ رزق دے، انہیں برکتیں دے، کوئی کمی نہ دے. ہر مقام شاد بھائی کو صحت دے. آمین. اور ان کی ہماری دوستی ہمیشہ قائم. آمین. About what?
recording भी करो फिर सब बैठे हुए Yeah, we're back at the shop. We're in the shop at the office. Yeah. Good lunch, huh? Yes, very good. very nice Good.